یہ بھائی کہتے ہیں ایصال ثواب مرحوم، آپ کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں بھائی، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب مرحومین کو نہیں پہنچتا، حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم اگر کسی کو پڑھایا ہو، تیسرا نیک اولاد اگر اعمال صالحہ کر کے ثواب ایصال کرے گی تو وہ بھی پہنچتا ہے۔ لو جی، بھائی کا سوال سمجھنے والا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب مرحومین کو نہیں پہنچتا۔ نہیں میرے بھائی، میری بات سمجھنے میں آپ کو غلطی لگی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ کوئی کسی کے لیے عمل کرے اور اس کا اسے قبر میں فائدہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے جس کی دلیل آ گئی۔ عام اصول یہی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو کسی اور کے عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی اور کی اذان کا، کسی اور کے حج کا، کسی اور کے عمرے کا، کسی اور کی نماز کا، کسی اور کے طواف کا، کسی اور کی تلاوت کا اسے فائدہ نہیں ہوگا، یہ عام اصول ہے۔ لیکن چند اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان کا فائدہ اسے بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حج، نمبر 1 کیا میرے بھائیو؟ نمبر 2 عمرہ، نمبر 3 صدقہ خیرات، نمبر 4 دعائیں۔ یہ 4 اعمال ہیں جو کوئی کسی کے لیے کرے تو اس کا اسے قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ 4 اعمال ہیں۔ اب یہ بھائی نے جو حدیث لکھی ہے وہ کہتے ہیں لیکن حدیث میں تو آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ میرے بھائی جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ وہ حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، وہ کسی کا عمل نہیں بتا رہی، وہ اپنا ہی عمل بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں صدقہ خود کر کے گیا ہے اور اس سے فائدہ لوگ بعد میں اٹھا رہے ہیں، قبر میں ثواب ملتا رہے گا، یہ آپ کا اپنا عمل ہوگا، کسی کا نہیں۔ ویسے تو کسی کے بھی صدقے کا فائدہ ہوتا ہے، پہلے بتا دیا میں نے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے مسجد بنائی ہے، فوت ہو گئے ہیں، تو جب تک اس مسجد میں درس ہوتے رہیں گے، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو میت کا اپنا عمل ہوا۔ اور ایسے ہی علم کسی کو دے کر گیا ہے، کسی کو آیت الکرسی سکھائی تھی، کسی کو صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا، کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا دیا تھا، تو جب تک یہ فائدہ وہ آدمی اٹھاتا رہے گا، قبر والے کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ بھی اس کا اپنا عمل، اپنی محنت کر کے گیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، یدعو لہو، جو والد کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ دعائیں یہ نہیں کہا جو والد کے لیے نمازیں پڑھتی ہے، والد کے لیے تلاوت کرتی ہے، نہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو ان دعاؤں کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اولاد کو نیک بنا کر گیا ہے، مسجد کے راستے پہ لگا کر گیا ہے، حافظ قرآن بنا کر گیا ہے، نمازی بنا کر گیا ہے، نیک تربیت کر کے گیا ہے۔ اب وہ اولاد نماز پڑھتی ہے، نماز کے بعد والد کے لیے دعا کرتی ہے، فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ 3 چیزیں ہیں جو خود اس نے کی ہیں، اور دوسروں کی بھی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 عمرہ، نمبر 3 صدقہ خیرات، اور چوتھے نمبر پہ دعائیں۔ کوئی بھی دعا کر دے کسی بھی میت کے لیے، اب میں کسی میت کے لیے دعا کرتا ہوں، اسے میری تربیت نہیں کی، لیکن اس دعا کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے۔ باقی جو ہمارے بھائی عام طور پہ کر رہے ہیں، تلاوت کر کے قرآن پاک بخشنا، طواف کر کے طواف بخشنا، صرف طواف عمرے کے بغیر، نفل نماز پڑھ کے وہ بخشنا، تو اگرچہ یہ کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی کوئی گارنٹی نہیں ملتی، اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے۔ بھائی کا سوال ایک اور ہے، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دعا میں نبی علیہ السلام کا واسطہ یا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ سوال سمجھے میرے بھائیوں؟
یہاں پہ سعودی علماء کرام کا یہ موقف ہے اور یہی موقف احادیث کے عین مطابق ہے کہ دعا عبادت ہے اور دعا میں وہی وسیلہ دینا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. چوتھا کوئی وسیلہ نہیں دینا چاہیے. نمبر 1، اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ دیں. اللہ کو کس کا وسیلہ دیں؟ اللہ کے اپنے ہی ناموں کا، کہ یا اللہ تیرا نام رزاق ہے، مجھے رزق چاہیے، اور تیرا نام ہے رزاق، رزق دینے والا. یا اللہ میں تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے. یا اللہ تیرا نام ہے قادر اور قدیر، قدرت رکھنے والا. یا اللہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن تو مجھے حج بنانے کی طاقت رکھتا ہے. یا اللہ میں تجھے تیرے نام قدیر کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے حج کرنے کی توفیق نہیں فرما. تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا یہ پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کا قرآن میں آرڈر آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کے بارے میں علماء کرام کے مابین کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. علماء کرام کے مابین اس میں کوئی اختلاف، لیکن اس وسیلے کو اختیار کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ سے ہاتھ کھڑے کراؤں تو 5% سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس کا آرڈر آیا ہے اور اس کے بارے میں اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی ترغیب لوگوں کو نہیں دی جاتی، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دینا کہ یا اللہ فلاں موقع پہ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں اس سے یا گھر بنا لوں یا تیرا گھر بنا لوں، یا اپنا بنا لوں یا تیرا بنا لوں، دونوں کام نہیں ہو سکتے تھے. یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھر پہ تیرے گھر کو ترجیح دی. یا اللہ میرا یہ نیک عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ آج میں جگہ بے جگہ دھکے کھا رہا ہوں، مجھے بھی اپنا گھر دے دے. یہ یہاں پہ آپ نے واسطہ کس کو بنایا؟ اپنے نیک عمل کو. اور اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اللہ کو واسطے کس چیز کے دیے تھے؟ اپنے نیک عمل کے. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا واسطہ ہے کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے. نبی علیہ السلام سے محبت نیک عمل ہے، آپ نے اس محبت کا واسطہ دیا ہے، نیک عمل کا واسطہ. اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ جو آدمی زندہ ہو، موجود ہو، اس سے دعا کی درخواست کرنا، یہ اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا، اس کی ذات کا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے. تو آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کی ذات کو نہیں. لیکن بھائی نے اب سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی. میرے بھائی یہ روایت موجود ہے کتابوں میں، امام حاکم رحمہ اللہ اسے مستدرک میں روایت کرتے ہیں. روایت کیا ہے؟ دھیان سے سن لیجئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب غلطی کر بیٹھے، جنت کا وہ پھل چکھ بیٹھے جس سے روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب اللہ نے کہا کہ آدم تجھے محمد کا علم کیسے ہو گیا صلی اللہ علیہ، کہ تجھے کس نے بتا دیا محمد کے بارے میں، تو ان کا مجھے واسطہ دے رہا ہے. اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، تو نے مجھ میں روح پھونکی، مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تیرے عرش کے پائے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے دیکھا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی موجود ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ وہی ہوگا جو اس مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس لیے میں نے تجھے ان کا واسطہ دیا ہے. بقول اس روایت کے اللہ نے کہا جاؤ آدم میں نے تجھے معاف
اور یاد رکھو اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ آپ سے محبت کرنا ضروری ہے ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، لیکن محبت کے نام پہ ایسی من گھڑت روایات بیان کرنا ممبر و محراب پہ افسوس ہوتا ہے، اور انہی روایات کا اثر ہے کہ اب بھائیوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اس روایت کا قائل نہیں ہوں، پھر بھی کئی بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پبلک میں یہ چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں، حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں کی اس روایت کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ کس امام نے؟ جی امام حاکم نے۔ اور اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ یہی امام حاکم اپنی دوسری کتاب میں المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم یہ وہ آدمی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، اور حدیث کا علم رکھنے والے علماء جانتے ہیں کہ انہیں گھڑنے کا ذمہ دار خود یہ ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہوئی پھر؟ من گھڑت ہوئی، یہ من گھڑت روایت ہے میرے بھائیوں۔ خود امام حاکم نے دوسری کتاب میں اس روایت کے بیان کرنے والے عبد الرحمن بن زید اسلم کے بارے میں وضاحت کر دی ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں جو یہ آیا ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، یہ بھی غلط بات ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کا عقیدہ سن لیجئے، 27واں سپارہ سورہ ذاریات۔ میرے بھائی یہ معلومات دھیان سے سنیں، آپ مطمئن ہوں تب بھی، نہ مطمئن ہوں تب بھی، کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ سعودی علماء کرام کا موقف کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، واپس آپ نے اسی ماحول میں جانا ہے، زبردستی آپ کے اوپر کوئی نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں 27واں سپارہ سورہ ذاریات کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا جناب محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا کرنے والا کچھ اور کہے، ہم کچھ اور کہیں۔ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں یہ حالت نے کیوں پیدا کی؟ 28واں سپارہ اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، ساتوں زمینیں پیدا کی، کیوں یا اللہ؟ فرمایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میرے علم کی گہرائی کا۔ ان کے 7 آسمان 7 زمینیں، ان سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات لینا بھی عبادت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ میرے بھائی یہ روایت من گھڑت ہے، قرآن پاک سے بھی واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے، تو ایسی روایتیں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمہ جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔